بات کی تھی ریسورسز کی, آپ نے وہاں پہ 2 فیکٹرز ہائی لائٹ کیے تھے. ایک کویشچن کتنے وسائل آپ کو لگانے چاہیے, دوسرا ان کو استعمال کیسے کیا جائے. مائی کویشچن از وسائل بڑھائے کیسے جائیں. دیکھیں وسائل کیسے بڑھائے جائیں اس کا تو ہم نے پورا ڈیٹیل آپ کو ایجنڈا دیا تھا. بیسکلی اس کے 2-3 کمپوننٹس ہیں. ایک تو اس وقت جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں وہ غلط ترجیحات کے اوپر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو چیزیں تعلیم سے بہت کم اہمیت کے حامل ہیں ان کے اوپر ہمارے اخراجات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو شاہ خرچیاں ہیں وہ تو ایک تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ کتنی سیونگز آپ کی ہو سکتی ہیں جو ان چیزوں پہ خرچ ہو رہی ہے جس سے عوام کی فلاح نہیں ہوتی. دوسرا جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ہو رہے ہیں تقریباً 400 ارب روپے سالانہ تو اس سے بچائے جا سکتے ہیں. اور ہم نے پورا پروگرام دیا کہ کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے جس سے یہ لاسز بچ سکتے ہیں. اور پھر ریونیو کی سائڈ کے اوپر اپائیں, جب تک آپ ملک کے امیر اور طاقتور طبقے سے ان کا ڈیو شیئر ٹیکسز کا کلیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کبھی وہ پیسہ ہوگا ہی نہیں جو آپ کو عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے امیر لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے کہ یہ جو آپ زندگی گزار رہے تھے نا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے سے جزیرے بنائے ہوئے تھے جس میں امن بھی تھا, جس میں خوشحالی بھی تھی, یہ نہیں چل سکتا. اگر وہ 18 کروڑ عوام کو اگنور کریں گے, اگر ان کو بالکل بنیادی سہولت بھی نہیں ملے گی, ان کو تعلیم نہیں ملے گی, صحت نہیں ملے گی, تو یہ جو امن کے جو جزیرے ہیں نا ان میں بھی امن باقی نہیں رہے گا. تو یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں, لانگ ٹرم انٹرسٹ میں, انلائٹن سیلف انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے بات کی تھی ریگارڈنگ سوچ جو کریکولم سے پیدا ہو رہی ہے, جو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے. اب مائی کویشچن از کریکولم میں فالٹ ہے, ٹیچرز میں مسئلہ ہے, مسئلہ کہاں ہے, لوگوں کی سوچ ویسی کیوں نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. دونوں کے اندر ہی مسائل ہیں اور وہ ظاہر ہے جڑے ہوئے ہیں. میں نے میٹرک سسٹم سے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ اسکول میں میری ساری 16 سال کی جو ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر ہوئی تھی. لیکن میرے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں او لیولز کے اندر, ٹھیک ہے جی. تو اب مجھے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کریکولم میں چینجز کیا آ رہی ہیں. اور ہم نے ایک انٹروڈیوس کرانا چاہتے تھے کلاس 7th اور 8th کی کریکولم کے اندر. ہماری ٹی سی ایف کے ساتھ بات ہوئی, ڈیموکریسی میں سٹیزن کی, شہری کی حقوق کیا ہوتے ہیں اور اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. انہوں نے کہا یہ پہلے آپ جو ہم اپنی کورس پڑھا رہے ہیں نا یہ ذرا دیکھ لیں, اس کے بعد آپ اس پہ پاکستان اسٹڈی. وہ جب میں نے دیکھا تو آئی واز ہاریفائڈ. اور یہ جو بنیادی پرابلم جو ابھی بات ہو رہی تھی, دونوں لوگوں نے پوچھا یکساں تعلیم نظام جو ہے وہ کیسے ہو, یہ مسئلہ ہے یکساں تعلیم نظام کا. بیکاز ہو کیا رہا ہے, دیکھیں میں آپ کو بہت سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے ملک کے اندر بجلی کا مسئلہ ہے تو امیر آدمی گھر میں جنریٹر لگا کے خزول کر دیتا نا, بجلی کے سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا. تعلیم کا مسئلہ ہے آپ کو, آپ اپنے بچے کو او لیول اے لیول کے سسٹم کے اندر بھیجیں گے, پرائیویٹ اسکول کے اندر بھیجیں گے, تعلیم کا نظام کا بیڑا غرق. صحت کا آپ کا پرابلم ہے, اب تو خیر امیر لوگ یہاں پہ پاکستان میں نہیں علاج کراتے, وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں, ورنہ آپ کے پاس پرائیویٹ ہسپتال موجود ہے. جہاں جہاں آپ سیگریگیشن کریں گے. اچھا ایک چیز اگر آپ نے نوٹ کی ہو جو پاکستان میں نسبتاً سب سے بہتر معیار کی ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ پاکستان کی سڑکیں. اس کی کیا وجہ ہے, کیونکہ امیر لوگ آج تک یہ کوئی طریقہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ رکشے اور بس کے لیے الگ سڑک ہو اور پراڈو اور مرسیڈیز کے لیے الگ ہو. جس دن آگے نا آپ دیکھیے گا ستیہ ناش کیسے ہوگا. تو جب تک تمام پاکستانی ایک نظام تعلیم کے اندر نہیں پڑھیں گے, آپ کبھی بھی, آپ دیکھ لیجئے, کبھی بھی اس کی بہتری نہیں آ سکتی. اچھا, اس کے علاوہ لاسٹ کویشچن, بہت ساری باتیں, ہم پرفارمنس اور ایویلیویشن بھی چینج کریں گے, مانیٹرنگ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ, سب سے پہلے کیا کرنا؟ ہم نہیں کہتے, سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ عوام کو بااختیار کریں گے. دیکھیں یہ چیز جو میں نے ادھر بھی بات کی تھی یہ سمجھنے کی ہے, یہ اوور آل گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں, تعلیم کے نظام کے اندر بھی خاص طور پہ اگر آپ دیکھ لیں, اگر آپ کی تمام اختیارات جو ہیں وہ مرکوز ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں اور چیف منسٹر ہاؤس میں اور چند اور دفاتر کے اندر, وہ کیا کتنے بھی اچھے لوگ ہوں اور وہ کتنا بھی اچھا, وہ کبھی بھی 18 کروڑ عوام کے مسائل ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ جتنے بڑے راکٹ سائنٹسٹ ہوں, اگر آپ لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو لیا کے گاؤں کے مسائل کا نہیں پتہ چل سکتا. پہلا قدم جو ہے آپ نے با اختیار کرنا ہے. طاقت جو مرکوز ہوئی ہے چند دفاتر, چند گھرانوں کے اندر, وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی یہ ایک خاندان جو پورا پارٹی کنٹرول کرتا ہے, وہ پارٹی جب الیکشن جیتتی ہے تو وہ ایک خاندان سارا ملک کنٹرول کر لیتا ہے. میں مان گیا وہ خاندان بہترین نیت رکھتا ہے, اس پاکستان سے اس سے زیادہ درد کسی کا نہیں ہے. 18 کروڑ لوگ کا ملک ایک خاندان چلا سکتا ہے. تو پہلا سٹیپ ہے با اختیار کریں. جیسے میں نے اگزامپل دی پہلے, لیا کے گاؤں میں وہاں جو ماں ہے اس کو پتہ ہے میرے بچے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو آخری چیز میں ذرا بول دوں, جب ہم اکنامک پالیسی بنا رہے تھے نا تو میں نے علی اظہر خان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کرتی ہے پیپلز اسمبلیز. میں نے کہا یار مجھے فیڈ بیک چاہیے. میں اس وقت تک فیڈ بیک جو ان پٹ لی ہم نے تھی وہ کیمبرج یونیورسٹی, ہارورڈ, پرنسٹن, واٹن, اسٹینفورڈ,
بیسٹ اکانومسٹ جو پاکستانی ہے اینی ویئر ان دا ورلڈ، ان سے سب سے فیڈ بیک لی. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا مجھے گاؤں کی عورتوں سے فیڈ بیک چاہیے. ایک جگہ ہے نتھیا گلی کے آگے، کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو، وہاں پہ گاڑی جانا مشکل ہے، گاڑی میں تو جا ہی نہیں سکتے، وہ جی پیبل ٹریک تھا، وہاں پہ ہم گئے، چٹائیوں پہ ہم بیٹھے 1 گھنٹے، گاؤں کی عورتوں سے بات کی. ان کی انڈرسٹینڈنگ کہ ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ اتنی اچھی تھی اتنا کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر کی. بیکاز اس کی زندگی ہے، اس کو پتہ ہے میری بیٹی کو کیا چاہیے، اس کو پتہ ہے میرے بیٹی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کیا چاہیے. تو اختیارات آپ اوپر سے لے کے عوام کے ہاتھ میں لے کے، یہ پہلا قدم ہوگا بہتری کا. تھینک یو ویری مچ.